نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرین گرامی، علماء کرام اور دیگر حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے، اس کی مہربانی، اس کا کرم ہے کہ آج پہلی بار آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آپ حضرات کے ساتھ کچھ دین کی باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہاں پر اچھے اچھے علماء کرام موجود ہیں اور ان کے دروس سے آپ حضرات استفادہ کرتے رہتے ہیں. یہ آپ حضرات کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. مجھ جیسا آدمی آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اور جو ہمارے بھائی، چھوٹے بھائی مولانا خلیل الرحمن سنابلی حفظہ اللہ نے جو تعارف کرایا، وہ بہت زیادہ تعارف ہے اور وہ اس کا میں بالکل بھی متحمل نہیں ہوں. یہ محض کہا جا سکتا ہے کہ ان کا حسن ظن ہے، اور یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم دین سے لگے لوگوں کو دین کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمائے، اور دین سے جڑنے اور علماء کے ساتھ جڑنے اور دینی باتیں سیکھنے کا موقع عنایت فرمائے. یہ دینی مجالس جو ہوتی ہیں، یہ واقعتاً بہت ہی مبارک مجلسیں ہوتی ہیں. احادیث میں ان کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں وہ بہت ہی بڑی فضیلت حاصل کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کی مجالس میں، جس میں خاص طور سے دین کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، تو اس طرح کی مجالس میں اللہ سبحانہ و تعالی رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے، اور انسان ایک طرح کی لذت اور سکون محسوس کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اس میں جو حاضر ہیں ان کو معاف کر دو. چنانچہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لوگ حاضر نہیں ہونا چاہتے تھے، بس آ کر کے بیٹھ گئے. اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہ اولئک قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن میں سے کوئی بھی بیٹھنے والا نامراد نہیں ہو سکتا. تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کی مجالس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب اس کے مستحق ہوں گے. آپ کے سامنے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اس حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کروں گا. حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث وارد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ بہت ہی اہم حدیث ہے. یہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہے. اس کے اندر یعنی جتنی اہم باتیں اسلامی شریعت کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، وہ ساری باتیں ان 3 جملوں میں آ گئی ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند الفاظ کے اندر پورا سمندر سمیٹ دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بڑی باتیں چند جملوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے، جسے ہم جوامع الکلم کے نام سے جانتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ساری باتوں کو چند لفظوں میں سمیٹ دینا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، یہ ملکہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ایسی ہیں
جنہیں ہم جوامع الکلم کے نام سے جانتے ہیں، بلکہ پورا اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ پورا ذخیرہ حدیث دراصل جوامع الکلم کا مظہر ہے، اس کا نمایاں ایک نمونہ ہے، تو یہ بلا شبہ بیجا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر عبارت اور ہر کلمہ، ہر لفظ اپنے آپ میں موتیوں کی طرح سے ہوتا تھا، جس کے ذریعے سے اندھیروں میں روشنی پھیل جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث انہی احادیث میں سے ہے، اور اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث بالکل ایسی ہی ہے جیسے حدیث جبریل، یعنی حدیث جبریل کے اندر ایمان، اسلام، احسان اور ان تمام امور سے متعلق تفصیل کے ساتھ حدیث جبریل کے اندر جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں موجود ہے۔ تو اسی طرح سے یہ حدیث بھی اس کے اندر یعنی اسلام کے اصول، اسلام کے مبادی اور اسلامی پوری شریعت اس حدیث کے اندر آ گئی ہے۔ حافظ ابن حجر ہیثمی اور دیگر علماء نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ اسلام کا پورا نظام اور اسلام کی پوری شریعت اس حدیث کے اندر آ گئی ہے۔ ایک انسان کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، ایک انسان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے کیا تعلقات ہونے چاہیے، اور ایک انسان کا اپنا کیا تعلق ہونا چاہیے خود اپنے آپ سے، اور ایک معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے ایک انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ، ان تمام باتوں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان تینوں جملوں کو آپ سنیے اور ان کو کوشش کیجئے ہم جو بھی باتیں سنیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اس جذبے کے ساتھ ہم کوئی بھی بات سنیں، اور کوئی بھی بات ہم اس جذبے اور اس شوق اور اس ذوق کے ساتھ سنیں کہ ہم جو کچھ سنیں گے اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو پہلا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، کہ آپ کہیں بھی رہیں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہوں، دن میں ہوں، رات میں ہوں، تنہائی میں ہوں، بھیڑ میں ہوں، محفل میں ہوں، بزنس میں ہوں، کام میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہر جگہ آپ کو اسلام کے مطابق آپ کو رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تقویٰ کا جو لفظ استعمال کیا کہ آپ کو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں جاگزی رہ کر کے رہنا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا کہ آپ کو، اسی وجہ سے علماء نے تقویٰ کا معنی بتایا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ تو بہترین تعریف علماء نے یہ بتائی کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا اسلامی شریعت نے جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا ہے اس پہ آپ چلیں، جن چیزوں کو لازم قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، اس کو آپ ادا کریں۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے آپ رک جائیں، یہی تقویٰ ہے۔ اور انسان تقویٰ کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ انسان جو مکروہات ہیں، جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں شریعت کی، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور جو مستحبات ہیں، جو مندوبات ہیں، یعنی جو واجب نہیں ہیں اپنے آپ میں، جو ضروری نہیں ہیں، جو کمپلسری نہیں ہیں، ان کو بھی انسان انجام دے۔ تو یہ بنیادی طور سے تقویٰ کا مظہر ہے۔ تو یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ شوق ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جو بھی زندگی گزاریں گے تو وہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسی پر ہم چلیں گے، چاہے کہیں بھی ہوں، زندگی کے کسی بھی مرحلے کے اندر ہوں۔ آپ ظاہر ہے کہ زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس کے علاوہ بزنس بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، پڑھائی بھی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے، اور بہت سارے معاملات انسان زندگی میں کرتا ہے۔ لیکن ان تمام کے اندر اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہر معاملے کے اندر، ہر مرحلے کے اندر، تعلیم کا مرحلہ ہو، بزنس کا مرحلہ ہو، ایک دوسرے سے لین دین کا مرحلہ ہو، کسی بھی مرحلے کے اندر، تمام مراحل کے اندر ہمارا یہ شعار ہونا چاہیے، ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے، اور جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے،
اس راستے پر ہرگز نہیں چلیں گے۔ تو یہ آپ کا بنیادی طور سے اللہ سے تعلق ہے۔ آپ کے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کی سب سے اولین چیز یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول نے جو راستہ متعین کر دیا ہے اسی راستے پہ چلیں۔ اس نے جن راستوں سے آپ کو ہٹا دیا ہے اس راستے پہ آپ مت چلیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پہ یہ بتایا ہے کہ انسان اگر اس راستے پر چلتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت عظیم دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر بہت ساری مشکلات سے گزرتے ہیں، بہت پریشانیوں سے گزرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سنبھلتے نہیں ہیں، سنبھلنا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اس کے حرام کردہ راستے سے بچ جائیں تو وہ کیا انعام دے گا، ان مشکلات سے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے، اس نے جو راستے متعین کیے انہی راستوں پہ چلتا ہے، اس نے جن راستوں سے منع کر دیا ان راستوں پہ نہیں چلتا ہے، زناکاری نہیں کرتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا نہیں، لوگوں کے مال نہیں کھاتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں نہیں پہنچاتا ہے، وہ سارے کام، گالی گلوچ نہیں کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، چغل خوری نہیں کرتا ہے، یعنی اخلاقیات کے پہلو کے سارے کام، اسی طرح سے دین سے متعلقہ سارے کام، شرک نہیں کرتا ہے، بدعات نہیں کرتا ہے، خرافات نہیں کرتا ہے، دین میں دوسری چیزوں کو داخل نہیں کرتا ہے، اپنے دین کو محفوظ رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، راستے آسان کر دیتا ہے۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہم جو رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں، یہاں دوڑتے ہیں وہاں دوڑتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں، یہ جد و جہد کرتے ہیں، ایسا اسٹرگل کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں یہیں پر مضمر ہیں۔ آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کر رہا ہے آپ سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر آپ نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ کا خوف اختیار کیا اور اللہ کے مرضی کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزاری تو آپ کے سارے دروازے کھول دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا وعدہ کیا کیا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کو رزق دے گا، ایسے مقام سے آپ کو رزق دے گا کہ آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا، ایسے مقام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رزق دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کی مانیں گے۔ یہ تو سمپل سی بات ہے کہ آپ ہماری مانیں گے، ہم آپ کی مانیں گے، یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، آپ ہماری نہیں مانیں گے، ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ یہ تو ایک دنیاوی قاعدہ ہے کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں تبھی آپ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بھی چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کا لازمی فرض ہے کہ آپ اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، تو آپ کیوں ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہیں؟ تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اسی راستے پہ چلیں اور شریعت کے جو اصول متعین ہیں انہی اصولوں کو پہ عمل کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ عظیم نعمتیں آپ کے ساتھ لگا دے گا۔ پہلا تو یہ کہ آپ کو کشادگی دے دے گا اور آپ کو ایسے مقام سے، ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ توکل کا کیا معنی ہے؟ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ توکل کا کیا مطلب ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ ظاہر ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر لینا اور گھر میں بیٹھ جانا دروازہ کنڈی لگا کر کے آرام کے ساتھ، یہی توکل کا مطلب ہے۔ اللہ مالک ہے، کیا بھائی کیا کر اللہ مالک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ لے گا۔ توکل کا معنی یہ نہیں ہے، توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی پوری جد و جہد کسی کام میں لگا دیں۔ آپ بزنس آپ کوئی شروع کر رہے ہیں یا کوئی کر رہے ہیں بزنس، آپ کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایجوکیشن حوالے سے آپ محنت کر رہے ہیں، تو آپ بس کتاب سامنے رکھیں، اس کے بعد سو جائیں۔ اللہ مالک ہے، کل امتحان آنے والا ہے،
دیکھ لیا جائے گا، اللہ ہم نے تو نماز پڑھ لی ہے عشاء والی اور تہجد کی نماز پڑھ لی ہے، اس لیے ہم تو امتحان میں کامیاب ہوں گے ہی۔ یہ توکل کا معنی نہیں، یہ توکل کے خلاف ہے۔ بزنس کے لیے آج ہم نے اتنا بڑا سیٹ اپ کھڑا کر دیا، اس کے بعد سو گئے، اتنا بڑا سیٹ اپ کھڑا کر دیا، 2-4 لوگوں کو لگا دیا، اس کے بعد سو گئے۔ یہ توکل کے منافی ہے، یہ توکل ہے ہی نہیں۔ توکل یہ ہے کہ آپ اپنی پوری محنت جھونک دیں کسی کام کے لیے، محنت صرف کر دیں، جد و جہد کریں، پاگل ہو جائیں اس کے لیے، اس کے بعد آپ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، یہ توکل ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کو نوازے گا، اور نہیں چاہے گا تو نہیں نوازے گا۔ اس کا جو نظام ہوگا وہ اپنے نظام کے تحت آپ کو چاہے گا تو دے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک جو نظام متعین ہے، اسی کے حساب سے آپ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بتایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، انسان اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور رزق کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے لیے دنیا میں آسانیاں عطا فرمائے، تو آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، یہی آپ سے مطلوب ہے، یہی ہم سب سے مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر یہ لوگ جو ہیں بستی والے اگر ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہوتا تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان سے رزق کے دہانے کھول دیتے، برکتوں کے دہانے کھول دیتے، رحمتوں کے دہانے کھول دیتے، آسانیاں پیدا کر دیتے۔ تو شرط کیا رکھی؟ ایمان کی۔ ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن تقوی والے ہیں یا نہیں ہیں یہ تو فرشتے بتائیں گے، اور آپ خود بتائیں گے آپ کتنے تقوی والے ہیں، آپ کا کتنا وقت کہاں گزرتا ہے، یہ تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ تو اس کی طرف ہمیں خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ جو آیت ہے اس میں اس بات کا پیغام ہے کہ اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ کی طرف جھکیں، اللہ کی طرف مائل ہوں، اللہ سے معافی چاہیں، اللہ کی طرف مائل ہو کر کے اس کی بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتیں نازل کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات ہے، یعنی پہلا پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، آپ کہیں بھی رہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ عام طور سے ہم جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں اور لوگوں کی محفل میں ہوتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم اللہ رسول کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہم بہت اللہ رسول کرتے ہیں، نماز مسجد میں بہت اچھی طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جو ہی ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری زبانیں بدل جاتی ہیں، وہی پہلے صف والا آدمی گالی گلوچ کرنے لگتا ہے باہر جا کر کے، وہی پہلے صف والے مولانا حاجی صاحب فلاں صاحب باہر جا کر کے جو ہے وہ اپنے پرانے رویے پہ لوٹ آتے ہیں۔ یہ بالکل بھی درست نہیں، یہ طریقہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں۔ اتق اللہ حیث ما کنت، کہیں بھی رہیں آپ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، ہر جگہ، تنہائی میں رہیں، خاص طور سے تنہائی کے عالم میں ہمارا رویہ یہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو تنہائی میں بھی ہم وہی رویہ اختیار کریں، ہم 2 رنگ کے نہ رہیں، 1 رنگ کے بن جائیں، لوگوں کے سامنے بھی لوگوں کے پیچھے بھی، اکیلے میں بھی لوگوں کے ساتھ بھی 1 رنگ کے بن جائیں، یہی اصل مقصود ہے، وہ جو بھی ہو۔ تو پہلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اتق اللہ حیث ما کنت، اس کے بعد دوسری چیز بتائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو یہ تقوی کے منافی نہیں ہے، یعنی کوئی انسان دنیا میں ہے ہی نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ سرزد ہوتا ہو، یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، اپنے گناہ سے معافی مانگ لے۔ تو غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہمیں نیکی کا کام کرنا ہے، یا تو نیکی کا کام کرنا ہے یا استغفار، دونوں چیزیں۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، ہم نیکی کا کام کریں، کوئی بھی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی بھی خطا ہم سے واقع ہو جائے، تو ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ
اس کے بعد نیکی کریں، اور نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اچھی چیز جب آتی ہے تو بری چیز ختم ہو جاتی ہے خود بخود، آپ کو ختم نہیں کرنا اس کو۔ بری چیز جب آتی ہے تو اچھی چیز چلی آتی ہے، دونوں میں دوستی نہیں ہو سکتی کبھی بھی، دونوں میں بہت ڈفرینٹ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو دونوں ایک ساتھ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ پانی اور آگ والا مسئلہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے، آسمان زمین دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، تاریکی اور روشنی دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی چیزیں۔ تو نیکیاں یہ روشنی ہیں، اس سے زندگی میں روشنی آتی ہے، اور گناہیں یہ تاریکی ہیں، ان سے زندگی میں تاریکی پیدا ہوتی ہے، ان سے زندگی میں نور ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو جب بھی اس طرح کا واقعہ آئے، جب بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوں، تو آپ یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کیجئے۔ وہی میں نے کہا کہ غلطیاں ہونا یہ ایک مسئلہ تو ہے، لیکن یہ ابن آدم کی بشریت کا تقاضا ہے، لیکن ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے، یہ اصل میں ہمارا طریقہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ تو اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، تو ہم نیکی کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ کی طرف جھکیں گے، تو کیا ہوگا؟ تمحوہا، تو وہ نیکیاں ان برائیوں کو ختم کر دیں گی، وہ نیکیاں ان برائیوں کو ختم کر دیں گی۔ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ہے، آپ کسی برتن کے اندر، تو آپ اس میں مسلسل پانی ڈالیے تو وہ برائی خود بخود، یا کوئی بھی چیز ہے وہ نکل جاتی ہے، پانی بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، ندیوں کے پانی یا نالوں کے پانی یا سڑکوں پر پانی بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب اچھائیاں آتی ہیں تو برائیاں خود بخود باہر چلی جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی آپ برائیوں کو بسیرا کرنے کا موقع مت دیجیے، آپ جتنا بسیرا کرنے کا موقع دیں گے تو وہ نیکیاں آپ سے دور ہوتی جائیں گی۔ لہذا نیکیوں کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے، برائیاں دور چلی جائیں گی۔ برائیوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، نیکیاں دور چلی جائیں گی۔ یہ آپ کا رویہ کیا ہے وہ آپ طے کریں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ فرمائے گا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں خاص طور سے ہم سے روز کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم فرشتوں کے معاشرے میں نہیں رہتے ہیں، ہم انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر آدمی خطا کار ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ فالٹ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتا ہے، کچھ نہ کچھ گناہ کرتا ہے۔ یہیں سے باہر نکلیں آپ، گناہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ کبھی ہمیں بچا لیتا ہے، کبھی ڈال دیتا ہے، کبھی ہم چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو ہے اس پر کنٹرول کرنا یہ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے، اور جب ہم نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے اندر یہ شرست ہے یہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دوسرا نسخہ بتایا ہے، کیا بتایا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیسا ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ ایک تو پہلی بات یہ بتائی کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور دوسری بات کیا بتائی؟ ہمارا تعلق ہمارے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یعنی ہم اپنے آپ کو کتنا صاف شفاف رکھ پاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کتنا زیادہ کلین رکھ سکتے ہیں، صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا بہت اچھے انداز میں ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ آپ کا رکھ رکھاؤ، لوگوں کے ساتھ آپ کا تعامل یہ بہت ہی اچھا ہونا چاہیے۔ آپ جب بھی دوسرے سے ملیں تو مسکرا کے ملیں، معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کریں تو اس میں شفافیت رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی تعامل ہو، سب سے بنیادی چیز کہ آپ کے جو تعلقات ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کے گھر والوں سے آپ کا تعلق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کے جو دوسروں سے تعلقات کی جو بات ہے تو اس میں آپ کے گھر والے، ان میں بھی سب سے پہلے والدین، یہ سب بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر آپ کے اعزاء اور اقربا، ان کے ساتھ صلہ رحمی ہونی چاہیے، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر میں سب سے لڑائی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، باہر بہت مسکرا کے ملتے ہیں، تو وہ آرٹیفیشیل بیہیویئر جسے کہتے ہیں وہ ہے، وہ بناوٹی بیہیویئر جو برتاؤ ہوتا ہے، یہ سب آرٹیفیشیل بیہیویئر ایک مومن کا نہیں ہوتا ہے۔ مصنوعی برتاؤ، اوریجنل برتاؤ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر بھی آپ ویسے ہی ہوں، بالکل جیسے باہر ہیں، باہر بھی ویسے ہی ہوں جیسے گھر کے اندر ہیں، یعنی اچھے برتاؤ کے حامل ایک
مومن جب کسی سے ملتا ہے تو مسکراتے ہوئے ملتا ہے، بالکل کھڑوس نہیں ہوتا ہے مومن. باہر نکلے جیسے ہی گالی گلوچ شروع کر دی، فلاں سے بات ہوئی، ارے وہ کون ہے، ایسا کیسے، وہ کیسا ہے، اس کے بارے میں غیبت شروع کر دی. فلاں ہے تو اس کے بارے میں جو ہے الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں نا، ان سب چیزوں پر خود پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان سب چیزوں پر ہمارا کنٹرول نہیں رہا تو پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو زندگی کے آداب بتائے گئے ہیں، اسلامی شریعت کے جو آداب بتائے گئے ہیں، ان کو کھو دیں گے. تو ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ بہت ہی اوریجنل قسم کا ہونا چاہیے. لوگوں کے ساتھ برتاؤ، لوگوں کے ساتھ اخلاق ایسی چیز ہے جو بہت ہی کریم، اور بڑے بڑے لوگ با اخلاق ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی بہت با اخلاق ہے تو اس کا مطلب یہ کہ واقعی وہ بہت بڑا ہوگا. انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، کتنی بھی مشکلات جھیلیں انہوں نے، کتنی بھی پریشانیاں جھیلیں، لیکن ان کے اخلاق اور کردار پر کبھی بھی انگلی نہیں اٹھائی گئی. یہ کہا گیا یہ پاگل ہے، یہ کہا گیا یہ مجنون ہے، یہ کہا گیا یہ دیوانہ ہے، یہ کہا گیا کہ یہ اس کا دماغ چل گیا ہے. بہت ساری باتیں کہیں گئی، لیکن کبھی بھی اس نبی کے کردار پر کوئی بات نہیں کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے، کفار مکہ نے آپ پر کیا کیا الزامات نہیں لگائے، سارے الزامات شروع سے آخر تک لگا دیے. شاعر ہیں، مجنون ہیں، دولت کی ہوس ہے، فلاں ہے، یہ ہے. لیکن کسی ایک آدمی نے کبھی آپ کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی. تو آپ کا کردار جو ہے نا، یہ اسلام کا نمائندہ کردار ہونا چاہیے. آج ہمارا جو کردار ہے اس کو غیروں نے لے لیا ہے. ایک مسلمان آدمی کی دکان پہ آپ جائیے، اس کے بات کرنے کا انداز بالکل الگ ہوگا، لیکن اسی کے بغل میں ایک ہندو کی دکان پہ جائیے، بہت ہی اچھے انداز میں بات کرے گا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. یہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، یہی سچائی ہے ہماری. تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. غیروں کے جو کردار ہیں وہ ہمارے اندر آ جائیں، یعنی ہمارے کردار کو انہوں نے چرا لیا ہے اور ہم نے ان کے جو پہلے کردار تھے اس کو لے لیا ہے. تو اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی سیرت پر، اپنے کردار پر، اپنے معاملات پر بہت ہی اوریجنل انداز میں غور کریں، ان میں اصلاح کریں، ان میں تبدیلی کریں. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کردار پہ تبدیلی کیسے کی جا سکتی ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، انبیاء علیہ السلام کے حالات کو دیکھیں. یہ ہمارے اسلامی شریعت کا وہ طبقہ ہے جہاں سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے، کیسی سیرت تھی، کیسا کردار تھا، وہاں سے ہم چیزوں کو لیں. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہم اپنے کردار کے اندر اصلاح کیسے پیدا کریں. دوسروں کو دیکھیے تو ان کے کردار بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہماری سیرت، ہمارا طرز عمل بہت ہی یعنی دوسروں کا ہوتا جا رہا ہے. تو اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک بات اور ہے کہ ہم دوسروں کے کردار کی اصلاح کرنے کے پیچھے بہت پڑتے ہیں، اپنے کردار کی اصلاح کی بات نہیں کرتے. یہ بہت بڑی پرابلم ہمارے معاشرے کی، بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہر آدمی اگر یہ طے کر لے کہ ہم اپنا کردار صحیح کریں گے، سب کا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس کا کردار صحیح کریں گے، وہ بہت نالائق ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ گڑبڑ ہے، تو ہم اس کی اصلاح کریں گے. بھائی تم ایسے کہ ہو، ایسے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ وہ اپنا کردار نہیں دیکھتا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح اپنی اصلاح سے پہلے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اگر ہم سب بیٹھے جو لوگ ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے کردار پہ کام کریں گے، بخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آس پاس بیٹھنے والے، رہنے والے سب لوگوں کا کردار اچھا ہو جائے گا. آپ جب یہ سوچ لیں گے کہ آج ہم گالی گلوچ سے بات نہیں کریں گے، اچھی طرح سے ملیں گے لوگوں سے، سامنے والا آپ کے ساتھ کیوں گالی گلوچ کرے گا؟ وہ تب ہوتا ہے نا جب آپ اس کے ساتھ بدماشی کرتے ہو، آپ اس کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کرتے ہو یا بد زبانی کرتے ہو. یہ تو اس وقت پیش آتا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو بدل لیا، تو سامنے والے کی ہمت نہیں کہ وہ آپ سے ایسے بات کرے. تو ہمیں اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے اخلاق کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ سامنے کے سارے لوگ جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں وہ خود بخود چینج ہو جائیں گے. کردار اس وقت بگڑتے ہیں، زبانیں اس وقت خراب ہوتی ہیں، اور یعنی اسلوب زبان کا اس وقت برا ہوتا ہے جب سامنے والا بندے کے پاس تمیز نہیں ہوتی. بہت ہی زیادہ برداشت کرنے والا آدمی برداشت کر لیتا ہے. تو اس کی طرف خاص طور سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے.
آج جو دنیا کا ماحول ہے، ایسے ماحول میں ہم کو خاص طور سے اپنے اخلاق اور کردار پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ یعنی ہماری جو پہلا فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے لوگوں پر، وہ یہی ہوتا ہے۔ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، وہ تو بات کی بات ہے۔ آپ سب سے پہلے جس آدمی سے ملتے ہو تو آپ کے اندر کی کیا چیز ہے وہ 2 منٹ میں آپ کا دیکھ لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم اسلام کی تعلیمات کو زیادہ عام کر سکتے ہیں، بالمقابل ہم دین کی باتیں کسی کو کھڑے ہو کر کے سڑک پہ بتائیں۔ اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہم اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیے آپ کے اخلاق اور کردار سے دیکھیے، علاقے کے علاقے، خطے کے خطے مسلمان ہو گئے۔ تو کردار کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے شریعت میں، اخلاق کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور خاص طور سے ایسے حالات میں جب کہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس کی اصلاح کی، تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے باتیں تھوڑا سا لمبی ہو گئیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تینوں چیزوں کو آپ دیکھیے کہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہونا چاہیے، ہمارا اپنی ذات کے ساتھ بھی تعلق بہت ہی اسلامی اور شرعی ہونا چاہیے، اور ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ بہت ہی شرعی ہونا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ میں مسلمان بھی داخل ہیں، غیر مسلم بھی داخل ہیں۔ آپ ایک کمپوزٹ کلچر میں رہتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، تو تعامل میں آپ کے فرق نہیں آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان کے ساتھ مسکرا کے بات کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ مسکرا کے بات نہ کریں۔ یہ اسلامی شریعت کا شعار نہیں ہے۔ ہماری جو سیرت ہے، ہمارا جو کردار ہے، اس کا ریفلیکشن ہر ایک پہ پڑے۔ بارش کی طرح سے ہمارا کردار ہو کہ جب برستی ہے، بارش جب ہوتی ہے تو جھوپڑیوں پر بھی بارش ہوتی ہے، اور محلوں پر بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے محلات پر بھی ہوتی ہے، عام لوگوں پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور امیروں پر بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کا کردار ایک بارش کے مانند ہونا چاہیے، ایک چراغ کے مانند ہونا چاہیے کہ جس کی روشنی ہر آدمی حاصل کر لے، جس سے ہر آدمی فائدہ اٹھا لے۔ تو ہم اپنے تعلقات کو، اپنے کردار کو اس طرح سے بنائیں کہ وہ شریعت کے مطابق بن جائے۔ ان تینوں چیزوں پر خاص طور سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا، ہم نے جو صحیح باتیں کی ہیں، کتاب و سنت کے مطابق باتیں کی ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے احباب نے شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ اور مولانا خلیل الرحمن سنابلی حفظ اللہ، یہ ہمارے بہت ہی اچھے اہل علم ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے کہ آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع بھی کیا، بلکہ ضد بھی کی۔ حالانکہ میں کیا آپ کو ایسے لوگوں کے سامنے، میں آپ کے سامنے کیا بات کر سکتا ہوں۔ بہرحال جو کچھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔